قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت کہف، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور اسی سورت کے بارے میں یہ بھی ہے جس نے اس کی آخری 10 آیتوں کو یاد کیا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ جس نے جمعے کو پڑھی اگلے جمعے تک نور ہو گیا۔ یہ جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں، اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کرنا از حد ضروری ہے۔ 9ویں اور 10ویں آیت کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا اور ان کی دعا کا بھی ذکر کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ جو دعا ہے، یہ پہلی 10 آیات میں شامل ہے۔ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ دعا ہر غاصب، ہر ظالم، ہر جابر حکمران کے شر سے بچانے والی ہے۔ اس صورت میں بھی ذکر ہے اور اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ آپ کا کوئی باس ہو، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا ہو، جبر کرنے والا ہو، یہ دعا پڑھیں گے، اکیلی یہ دعا، تو آپ اس کے جبر اور ظلم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو عورتوں نے، بچوں نے سوالات بھی کیے تھے۔ سورت قصص کی آیت نمبر 24 ہے، جو شادی جس مرد بچے کی، جس لڑکے کی یا جس لڑکی کی نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے سورت قصص آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ویسے تو استغفار کا جو باب ہے وہ سارے کا سارا اپنے اندر پورا مفہوم کشیدہ کیے ہوئے، درود کا باب پورا مفہوم کشیدہ کیے ہوئے، قرآن پاک پورا، لیکن کوئی اسپیشل پوچھتا ہے کہ علامہ صاحب شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے کون سی دعا ہے؟ تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ نے، اور نبیوں کی عادت ہوتی ہے، نبی کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور اجر لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کوئی بچیوں سے اجر لینے کے لیے ان کی مدد نہیں تھی کی، بچیوں کی از خود مدد کی۔ جب رش پڑ گیا ان کے لیے ڈول سے پانی کھینچا، وہ تو چلی گئی۔ اب جب نیک کام کر لیا، جب بندہ نیک کام کر لے، نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، لیکن جب کوئی نیک کام کر لے جس سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سائیڈ پہ جا کے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایمانداری سے بتائیے حضرت موسیٰ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک سے شدت ہے بھوک کی۔ ان بچیوں کا ڈول نکال کے جب دے رہے تھے، ان سے پانی مانگ سکتے تھے کہ نہیں تھے مانگ سکتے؟ ان سے روٹی مانگ سکتے تھے کہ نہیں تھے مانگ سکتے؟ ان کا کام کیا ہے، ان کی مزدوری کی ہے، لیکن ان سے نہ روٹی کی طلب کی نہ پانی کی طلب کی، کام کر دیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور پھر اللہ کو کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ بھوک بھی ہے، اے اللہ پیاس بھی ہے، روٹی دے دے، میں تیرے در کا منگتا اور فقیر ہوں۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں، موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، اور یہی نیکی کی ادا ہونی چاہیے۔ نیکی لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نیکی لوگوں کی واہ واہ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی حقیقت میں قرآن پاک پڑھانے کی اجرت بندہ لے سکتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں ان سے اجرت بھی نہیں لوں گا، اللہ کی رضا ہے اور میں اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا موسیٰ کے لیے، روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا۔